الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سبب نزول پڑھے تھے. ہاں، کیا سبب نزول کے کون سے کچھ خاص سبب نزول یا جنرل عام طور پہ سبب نزول کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے. جی، آج ہم پڑھیں گے کہ کسی بھی آیت کے سبب نزول، اسباب نزول، ریزنز فار ریولیشن جاننے کے بارے میں جاننے سے اور اس کو پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کو کیوں پڑھنا چاہیے اور اس سے ہمارے علم میں کیا اضافہ ہوتا ہے، یہ آج ہم آپ سب کو پڑھائیں گے. تو سب سے پہلے نوٹ کیجئے نمبر 1، یہ تقریباً 6-7 ہے. جی، آواز آ رہی ہے؟ جی، یہ 6-7 ہے. نمبر 1، جس بھی وجہ کے لیے کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے کوئی آیت نازل ہوتی ہے، اس کی حکمت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اس مقصد کو مقصد حاصل کرنے کی حکمت کیا ہے. پہلی وجہ یا پہلا فائدہ سبب نزول جاننے کا کہ بھئی ایک آیت کیوں نازل ہوئی یا اس کا شان نزول یا اس کا سبب نزول کیا تھا، تو یہ جاننے کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اچھا، یہ باتیں میں آج آپ کو بتاؤں کیا کیا ہم پڑھیں گے. جیسے ایک تو سبب نزول کے فوائد ہم پڑھیں گے کہ کیا کیوں جانتے ہیں ہم کہ بھئی کسی آیت کا کوئی سبب نزول ہے. آیت کا ترجمہ آپ کو واضح ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تفسیر میں اس کے ہم سبب نزول، اسباب نزول، شان نزول پڑھتے ہیں. وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان شارٹ تفسیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک کہہ لیجئے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفسیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. صرف ایک ترجمہ پڑھ لینا ناکافی کیوں ہوتا ہے. ایک تو یہ ہم آج پڑھیں گے، اور دوسرا ہم کیا پڑھیں گے کہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی، اور ان میں اختلافات کون سے ہیں، اور ان میں صحیح بات کیا ہے، پریفرڈ اوپینین، راج موقف کیا ہے. اور اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے. مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں، مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے، اور ان کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. دیکھیں، یہ کچھ چیزیں ہیں قرآن کی پڑھنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنی چاہیے ہمیں، بلکہ ہر سبجیکٹ کی کچھ بیسز ہوتی ہیں، بیسکس ہوتی ہیں جو انسان کو پہلے پڑھ لینی چاہیے تاکہ بعد میں پڑھنے کے سوالات پیدا نہ ہوں. ٹھیک، علم حاصل کرنے میں سب سے پہلی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے صبر. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ اکبر، کہ علم حاصل کرنے کے لیے 5 چیزیں چاہیے. 5 یا 6 چیزیں انہوں نے فرمائی. کوئی جانتا تو بتائے. ہاں، سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو 5 چیزیں چاہیے. سب سے پہلے آپ کو علم کی طلب ہونی چاہیے، بھائی جستجو ہونی چاہیے. آپ کے اندر ایک جوش، جذبہ ہونا چاہیے، ایک وانٹ، ایک نیڈ ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ علم حاصل کریں، علم کی اہمیت کو سمجھیں.
اور علم جاننے کے لیے کچھ بھی کرنے کو کر گزرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں، نمبر 1. نمبر 2، علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر استاد انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. بغیر استاد انفارمیشن تو حاصل کر سکتا ہے، معلومات تو مل جائے گی، لیکن علم نہیں آئے گا. علم کے لیے استاد کا ہونا لازمی ہے. ہاں، کہ آپ کسی استاد سے سیکھیں. محض صرف کتابیں پڑھ لینے سے انسان بہت سے الٹے سیدھے معاملات کا شکار ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3، علم حاصل کرنے کے لیے دماغ بھی چاہیے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو آئی کیو لیول ہو وہ آئنسٹائن اور نیوٹن کی طرح ہو، کیونکہ جی آپ بہت ذہین و فطین اور بہت انٹیلیجنٹ مائنڈ ہو آپ کا تبھی علم آ سکے گا. نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ استاد جو بات کہہ رہے وہ آپ کے دماغ میں بیٹھے، چیزیں آپ کو یاد رہتی ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ پڑھتے ہوں اور جو کل پڑھا اگلے دن وہ بھول جاتے ہوں، یا پھر جو استاد پڑھا رہے بیسک سی باتیں وہ بالکل ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر آپ کا علم پڑھنا فضول ہے. ٹھیک، لیکن ایسا نہیں ہے میجورٹی کیسز، بلکہ الحمدللہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں ایسی جو تھوڑا بہت سمجھنے میں ان کو کچھ ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں. جیسے بہت سارے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، لرننگ ڈس آرڈرز، ان کی بات الگ ہے. تو ذہن ہونا چاہیے، ذہن ہوگا تو بات سمجھ آئے گی نا. نمبر 3. نمبر 4، کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبا زمانہ چاہیے. کتنا چاہیے؟ طول الزمان. کتنا زمانہ؟ لمبا زمانہ چاہیے. اچھا، میں اس بات سے آگے بڑھوں اس سے پہلے میں پیچھے آ جاؤں واپس تیسرے پوائنٹ پہ کہ ذہین و فطین ہونا چاہیے، مطلب سمجھدار ہونا چاہیے. ایسے واقعات ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس آف نالج، یہ ویڈیوز بند کریں، ویڈیوز بند. بہت سے اسٹوڈنٹس آف نالج علم حاصل کرتے تھے تو ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، بڑا ان کے لیے پریشانی ہوتی تھی. تو لیکن وہ لگے رہے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے. اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو عالم دین بنا دیا، ایک اچھا بڑا مقام ان کو اس دنیا میں بھی عطا کر دیا. تو ہار نہیں ماننی، پڑھتے رہیں. ٹھیک، تو چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ طول الزمان، لمبا زمانہ چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ کہیں کہ جی بس ایک ہفتے کی کلاس آ جائے، جی بس مجھے ایک دن میں آپ سب پڑھا دیں، ایک مہینے 2 مہینے میں مجھے سب، ایک سال کا کورس کرا دیں، میں سارا دین پڑھ لوں، ساری حدیث کی کتابیں سب پڑھ لوں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سلف کہتے ہیں کہ جو شخص علم کو جھٹ میں سیکھتا ہے، علم کو جلدی سے سیکھتا ہے، وہ جلدی سے ہی اس کو بھلا دیتا ہے. جو بھی کوئی علم جھٹ سے سیکھتا ہے پھٹ سے اس کو بھلا دیتا ہے. تو علم سیکھنے کے لیے لمبا زمانہ چاہیے، بڑا صبر چاہیے. بعض اوقات کلاس کی بات آپ کو نہیں سمجھ آتی، امپورٹنٹ نہیں لگ رہی ہوتی، یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے نزدیک امپورٹنٹ نہیں، استاد کے نزدیک ہے. ہاں، یہ بھی ایک لرننگ ہے. کوئی چیز ہو سکتا ہے استاد کے نزدیک امپورٹنٹ ہو اور اصل میں ہو سکتا ہے امپورٹنٹ نہ ہو رہی ہو. ظاہر استاد ہے، استاد بھی انسان ہے بعض اوقات، لیکن استاد کا اپنا درجہ ہوتا ہے. ہر بات آپ کو ہی نہیں سوچنی چاہیے جی استاد نے آپ سے کئی 8-10 سال 12-15 سال زیادہ پڑھا ہے اور پڑھایا ہے تو ایک تجربہ ہوتا ہے. لیکن صرف میں ایک پوائنٹ آپ کو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو ایک لرننگ ہے کہ بھائی یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. استاد اگر کوئی چیز پڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یا یہ بتا رہا ہے امپورٹنٹ ہے اور اصل میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو یہ بھی تو لرننگ ہے. تو اس لیے بڑا صبر کے ساتھ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک، استاد جو بھی پڑھا رہا ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہے، اس بات کو اپنے
پلو باندھ لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے، خون کی رگوں میں بسا لیجئے کہ استاد آپ سے زیادہ جانتا ہے، چاہے وہ جو بھی استاد ہو، جس بھی فن کا استاد ہو. اگر کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو ادب کرے گا اس کو بھی نصیب اچھا ہوگا، جو بے ادب ہوگا اس کو بھی، اس کا بھی نصیب اچھا نہیں ہوگا. تو استاد کی جو عزت نہیں کرتے دنیا میں کوئی ان کی عزت نہیں کرتا. جو استاد کی عزت کرتے ہیں دنیا خود ان کے پیچھے آتی ہے. تو استاد کو لازمی پکڑیں. ٹھیک، استاد آپ کے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ درجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ انسان کو فزیکلی جنم دیتے ہیں، فزیکل چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ ایک استاد، جو کہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں استاد، لیکن ایک استاد انسان کو روحانی تصور دیتا ہے. ایک استاد انسان کو روحانی اس کی تربیت کرتا ہے، روحانی معاملات کا خیال رکھتا ہے، اور روحانی معاملات فزیکل معاملات سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. صحیح، ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استاد کا درجہ ماں باپ سے زیادہ ہے. ماں اور باپ سے درجہ یہ کوئی آگے نہیں لے سکتا، لیکن کچھ ایسپیکٹس میں استاد کا درجہ بھی آگے آ جاتا ہے. صحیح. تو سلف نے یہ بھی کہا کہ کبر اگر ایک انسان، دو چیزیں اگر ایک انسان کے اندر ہوں تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ نکل لیں پوائنٹ تاکہ آپ کو یاد رہے. دو چیزیں اگر ایک انسان کے اندر ہو تو کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. ایک شرم اور حیا ہو اس کے اندر، یہ جائز ناجائز شرم و حیا اور اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر اس کے اندر شرم و حیا ہو، یعنی علم حاصل کرنے میں وہ حیا کرے، کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے اور وہ استاد سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ حیا کر رہا ہے، تو وہ ایسا شخص بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. اور دوسرا شخص جس کے دل میں کبر ہو، تکبر ہو، وہ شخص بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی بات نہیں پتا ہوگی، اور وہ سوال اسی لیے نہیں کرے گا کہ وہ سوال کرے گا تو استاد سمجھے گا کہ یہ تو استاد سمجھ لیں گے بھائی مجھے نہیں پتا، اور میری اصلیت ظاہر ہو جائے گی، اور میرا تو جو ہے نا پردہ فاش ہو جائے گا کہ مجھے نہیں پتا یہ بات، تو اس لیے وہ سوال نہیں پوچھتا. تو اس کے نتیجے میں وہ علم حاصل نہیں کر پاتا. تو دونوں چیزیں انسان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. دونوں چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. انسان کو دل میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں استاد سے زیادہ جانتا ہوں. جب تک انسان یہ اپنے دل میں بسا کے رکھے گا کہ میں استاد سے کم جانتا ہوں، میں استاد سے کچھ سیکھنے آیا ہوں، وہ علم حاصل کر لے گا. لیکن اگر دل میں یہ بات ہو کہ میں استاد سے بہتر ہوں، استاد سے زیادہ جانتا ہوں، تو یہ بات صحیح نہیں. اچھا، اس میں زیادہ سوال کرنا، کثرت سے سوال کرنا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. شفاء العی السؤال، بیمار کی جو شفا ہے، جہالت کی جو شفا ہے وہ سوال کرنا ہے. لیکن ایک جگہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بولا کہ کثرت سوال سے بچ جاؤ، فضول سوال نہیں پوچھو، جو ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے وہ سوال کرو، یا پھر آپ سے متعلق سوال ہے وہ سوال کیجیے. زیادہ سوال کریں گے استاد بھی پریشان ہوگا، آپ بھی پریشان ہوں گے، جو ٹاپک ہے اس سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک. تو مجھے یہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی تجوید کی کلاس میں استاد صاحب کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ بیسک چیزیں پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو ان سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید وہ چیزیں نہ پڑھائیں. تو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ استاد آپ کو پڑھانے کے لیے ہے، آپ استاد کو پڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ہے وہ کوئی بھی استاد ہو. ابھی انشاءاللہ آپ سینئر اساتذہ سے بھی پڑھیں گے آنے والے سالوں میں بھی، اس سال بھی. تو جب تک آپ کو ادب و احترام نہیں آئے گا استاد کا، ہاں مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ یہ اگر ضروری نہیں ہے اور آپ بہتر سمجھتے ہیں تو ہم کچھ اور آگے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک. تو ایسا بالکل نہ کیجیے. ہاں ایک اچھا فیڈ بیک، ہم بھی ادارہ چلا رہے ہیں، ہم بھی آپ سے کیا کہتے ہیں، ہم نا فیڈ بیکس مانگتے ہیں، ہم فارمز بھیجتے ہیں ہر 1-2 مہینے بعد، ہر ٹیچر کے متعلق کون ٹیچر کیسا پڑھا رہا ہے، ٹائم کی پابندی، جو ٹاپک وہ پڑھانا آتا ہے کیا وہ پڑھا رہا ہے نہیں پڑھا رہا.
صحیح. تو اس کا ہم فیڈ بیک دو, اس میں آپ کھل کے بولیے بھائی فلانا استاد ایسے کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں, لیکن وہ جینین بات ہونی چاہیے. صحیح. تو ایسا بھی نہیں ہم ادارہ چلا رہے ہیں, اگر کوئی بہت جینین بات ہے آپ ہم تک پہنچائیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بہت دیکھ بھال کے اساتذہ رکھتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے ہنگم سی کوئی استاد باتیں کرنے لگے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ قرآن کی باتیں پڑھیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ جی فوائد. تو سب سے پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ کو اس کی حکمت پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, حکمت پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی آیت کیوں نازل کی گئی, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اس کی مثال لے لیجئے, مثال لے لیں, پھر نماز کو چلتے ہیں. سوال آئے کہ جی امام شافعی کا قول, وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے نماز کے بعد. آیت سورہ نساء کی آیت 43, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. یہاں تک روکتے ہیں انشاءاللہ, باقی نماز کے بعد. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فوائد کی. پہلا فائدہ ہم نے پڑھ لیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ نماز کے قریب نہیں جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی چلو. اس کی حکمت پتہ چل گئی. اگر آپ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک آپ شان نزول نہیں پڑھیں گے اس کا, کہ بھئی نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. آپ کہیں گے بھئی نشہ تو حرام ہے, تو پھر نماز کے قریب نہ جانے کا کیا حکم ہے؟ ہاں تو بات یہ ہے. جی آواز آ رہی ہے. جی تو آپ کو اس کا شان نزول پڑھنے سے پتہ لگ گیا کہ یہ حرمت سے پہلے کی آیت ہے. جس آیت میں شراب حرام ہوئی اس سے پہلے کی یہ آیت ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے. آیت نمبر 43. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ لکھ لیں. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے شان نزول پڑھنے سے, جاننے سے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہماری کنفیوژن ہوتی ہے نا, وہ دور ہو جاتی ہے. کسی بھی قسم کا اشکال ہوتا ہے وہ رفع اور دفع ہو جاتا ہے. کوئی بھی ڈاؤٹ ہمارا ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 115, 115, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب, بس تم جہاں بھی اپنا چہرہ پھیرو گے اس طرف اللہ کی ذات موجود ہے, مطلب پاؤ گے, یعنی جہاں بھی اپنا رخ پھیرو گے وہاں اللہ کو ملو گے. تو اب سوال یہ دماغ میں آتا ہے, یہ کنفیوژن آتی ہے, بھئی نماز پھر ایک طرف رخ کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف قبلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک طرف ایک سمت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں بھی پڑھ لو. آیت کا مطلب تو یہ ہے. نہیں, جب آپ شان نزول اس آیت کا پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب قبلہ چینج ہوا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ اسلام میں پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, پھر کعبۃ اللہ کی طرف کیا گیا. تو جب یہ کعبہ کی طرف کیا گیا تو پھر یہودیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا تمہارا رب ہے, کیسا خدا ہے, کبھی یہاں مڑ کے نماز پڑھو کبھی وہاں مڑ کے نماز پڑھو, یہ کیسا دین ہے؟ قبلہ ہی تبدیل ہو رہا ہے, یہ کیسا دین ہے جس کا قبلہ کا ہی تعین نہیں ہے؟ ہاں تو
اس کے ضمن میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بھائی سمت ہونا یا پھر کسی چیز کا خاص جگہ پر قبلے میں پڑھنا امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے. تو مشرق و مغرب دونوں ہے، سب کچھ ہی اللہ کے لیے، جہاں بھی رخ کر لو اللہ کا وہ قبلہ وہی بن جائے گا. ہاں تو اصل مقصد یہی تھا کہ بھائی تم بیت المقدس کی طرف قبلہ کرو یا رب کے کعبہ کی طرف قبلہ کرو. تم نے تو نماز پڑھنی ہے، رب نے کہا ادھر منہ کر لو ادھر کر لیا، رب نے کہا ادھر کر لو تو ادھر کر لیا. ٹھیک جی. ابھی آواز صحیح آ رہی ہے؟ یہ بھائی پنکھے کی آواز جا رہی ہے اس میں، پنکھا تھوڑا سا ہلکا کر دو. جی ٹھیک ہے سارے ہلکے ہو. جی اب آواز آ رہی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 115. جی اب آواز صحیح ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں آواز صحیح نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے پنکھے کی آواز نہیں تھی، کچھ اور ہے. ہاں جی اب صحیح ہے آواز؟ پارکنگ کہہ رہے ہیں کچھ. اچھا جی اب صحیح ہے آواز؟ ہاں جی لیڈ میں کچھ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی چلو بھائی پنکھا تیز کر دیں، پنکھا تیز کر دیں. اچھا جی چل کیا بتا رہا تھا میں؟ تیسرا فائدہ، تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بعض اوقات آیت کا ظاہری مطلب کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے اور اس کا بیک اینڈ پہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ظاہری مطلب کچھ اور ہوتا ہے، بیک اینڈ پہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک جب آپ شان نزول پڑھتے ہیں تو آپ کو معنی سمجھ آ جاتا ہے. فار ایگزامپل قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 200 جی یہ بند کیجئے، میں کیمراز بند کیجئے. جی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ. جب تم اپنے مناسک کو پورا کر لو، کیا مطلب؟ اپنے مناسک حج کو، حج کے تمام مناسک ارکان کو پورا کر لو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو. اب بات یہ ہے کہ آبا کا ذکر کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے. اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے. تو جب آپ شان نزول پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے تو مزدلفہ کے مقام پہ آ کے وہ اپنے ماں باپ داداؤں کے کارناموں کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے ان کے بڑے بڑے جو ان کے کرتوت ہوا کرتے تھے اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے اور اس کو بیان کیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، کہا کہ جب تم مناسک حج کر لو تو بھائی اپنے آبا و اجداد کی باتیں مت کرو، ان کے قصے کہانیاں مت بیان کرو، بلکہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے یاد کو اپنے دل میں بسا لو، اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر کر لو. یہ کام کرو تو شان نزول جب آپ پڑھتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے.
اسی طرح ایک اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی آیت یا حکم، کوئی آیت میں اگر کوئی چیز خاص ہوتی ہے، خاص بیان ہوتی ہے، تو شان نزول سے اس کا عام پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی عام بیان ہوتی ہے تو شان نزول سے اس کا خاص پتہ چل جاتا ہے. مطلب اگر کوئی آیت میں کوئی چیز جنرل بیان کی گئی ہے، جنرلی بتائی گئی ہے، تو شان نزول سے آپ کو چل جاتا ہے کہ یہ آیت میں اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے یا اس شخصیت کے لیے نازل ہوئی. اور اسی طرح اگر کوئی اسپیسیفک نازل ہوتی ہے تو شان نزول میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ اسپیسیفک نہیں ہے، یہ جنرل ہے. ٹھیک. فار ایگزامپل قرآن کی آیت ہے عبس وتولى ان جاءه الاعمى، سورہ عبس کی آیت نمبر 1 اور 2. جی، عبس وتولى. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اس نے ترش رو ہو کر منہ پھیرا، پیچھے پلٹا. ان جاءه الاعمى، جب اس کے سامنے نابینا شخص آیا. اب یہ عام سی بات ہے، اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا، یہ عام ہے، جنرل بات ہے یہ. لیکن جب آپ شان نزول پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب مشرکین مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ مشرکین مکہ جو سرداران مکہ تھے ان کی طرف متوجہ رہ کے ان کو دعوت دین دیتے رہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 3 فوائد نہ سمجھ آ گئے آپ کو؟ 4 فوائد اور بھی کوئی ہیں؟ جی بس یہی ہے. اچھا جی، شان نزول، سبب نزول، دا بیک گراؤنڈ آف ریویلیشن، کس وجہ سے آیت نازل کی گئی، کس مقام پہ نازل کی گئی، کیوں نازل کی گئی، یہ کس کو کہتے ہیں؟ شان نزول. باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ دونوں کی دلیل بتائیے. کس کی دلیل؟ سب کی دلیل دے دی آپ کو میں نے. تیسرے فائدے کا آیت نمبر 200 سورہ بقرہ. جی، پہلا، شان نزول پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شان نزول پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کی حکمت پتہ چل جاتی ہے. یہ کیوں ہوا ہے بھائی، کیوں کہی ہے یہ بات؟ ٹھیک، حکمت کی تعین ہو جاتی ہے. دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، وہ دور ہو جاتا ہے. کوئی اشکال ہو وہ رفع ہو جاتا ہے. تیسرا ہم نے پڑھا کہ بعض اوقات آیت کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، تو حقیقت ہمیں شان نزول سے پتہ لگ جاتی ہے. جیسے وہ کذکرکم آبائکم، ماں باپ داداؤں کا تذکرہ. اور چوتھا ہم نے پڑھا کہ کسی جنرل کو اسپیسیفک کو جنرل کا پتہ چل جاتا ہے. ڈاؤٹ ان اس کو سمجھنے میں کوئی کنفیوژن ہو، ڈاؤٹ تو نہیں لیکن کوئی کنفیوژن ہو رہا ہو، بھائی یہ کیوں نازل ہوا، یہ کس لیے بات کہی ہے. جی جی، تو امام شافعی کا میں آپ کو قول بتا رہا تھا. امام شافعی کا قول ہے 5 چیزیں چاہیے. وہ کہتے ہیں جی 6 چیزیں چاہیے، 5 نہیں 6 چیزیں چاہیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلا، انسان کو طلب ہونی چاہیے، ایگرنیس ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ وہ دین حاصل کرے، کرنا ہے اس کو، اہمیت ہو. نمبر 1. نمبر 2، انٹیلیجنس ہونی چاہیے. نمبر 3، استاد ہونا چاہیے. نمبر 4، اس کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور اس کا گھر چلتا رہے یا اس کی زندگی گزرتی رہے، کھانے پینے کا، کپڑوں کا بندوبست ہو، رہنے سہنے کا بندوبست ہو. نمبر 4. نمبر 5، مستقل مزاجی ہونی چاہیے ایک انسان.
پڑھتا رہے، یہ نہیں ایک مہینہ پڑھا چھوڑ دیا، ایک سال پڑھا پھر چھوڑ دیا، 2 سال پڑھا چھوڑ دیا، نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا رہے، لگا رہے، مشکل برداشت کرتی رہے، اور پھر ایک وقت آئے گا انسان ان مشکلوں کا بھی پھل اپنے آگے دیکھے گا۔ اور پانچویں بات انہوں نے کیا کہی کہ طول الزمان، لمبا زمانہ چاہیے۔ کتنا زمانہ؟ لمبا زمانہ چاہیے، بڑی مدت چاہیے دین سیکھنے کے لیے۔ یہ مدرسے میں جو پڑھتے ہیں سب، کہ آپ کا 5 سالہ کورس ہے، مدارس میں 6 7 8 8 سال والے کورسز بھی ہیں، کہیں 10 10 سال کے بھی ہوتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اوپر ہی اوپر چھوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے صرف سورہ بقرہ جو ہے 11 سال میں سمجھی ہے، 11 سال لگ گئے مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں، سمجھنے میں، اور ہم 1 سال میں اگر نہ کر پائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی مستقل مزاج کنٹینیوسلی اگر آپ پڑھیں، ٹھیک۔ اور یہ 6 پوائنٹس تھے، 6 چیزیں تھیں جو امام شافعی کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور تو نہیں ہو رہا آپ لوگ؟ نہیں ہو رہے؟ ہو بھی رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، ہم تو پڑھانے آتے ہیں آپ لوگ کو، انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑی آتے ہیں۔ ہاں، سنا تھا آپ شیخ نعیم کی کلاس میں بور ہو رہے تھے، قاری نعیم کی کلاس میں۔ ہاں، بور ہو نہیں، پڑھنے آئے ہیں، پڑھنے۔ ابھی جوک تھوڑی سنائیں گے ساتھ آپ کو یہاں بیٹھ کے، کامیڈی شو نہیں ہے، صحیح پڑھ رہے ہیں ایسے ہی ہے نا۔ چلے، کبھی ہو جاتا ہے بور انسان، صحیح ہے، کبھی بات سر کے اوپر سے جا رہی ہو، کبھی چیزیں نہ سمجھ آ رہی ہوں، پتہ وہاں ہے، بات تو پتہ ہے ہمیں، کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھ لیں، پکی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ بیچ میں کوئی ایک استاد ایسی بات بتا دے، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کو پتہ ہو، اور اس انداز سے وہ بات آپ کو بتائے کہ آپ کو ایک اور انداز پتہ چل جائے اس بات کو بتانے کا، آگے آپ نے لوگوں کو بتانی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا اس بات کو اس طرح بھی بتایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ تو بور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، بور ہو بھی رہے ہوں تو بھی میں نے شروع میں پہلی کلاس میں کہا تھا اس کو ثواب سمجھ کے کلاس کو اٹینڈ کیجئے، ثواب سمجھ کے اس کلاس میں بیٹھیے، بور ہو رہے ہوں، چیزیں نہ بھی سمجھ آ رہی ہوں تب بھی پڑھتے رہیے۔ ہاں، نیٹ فلکس اور یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے سے تو بہتر ہے انسان دین کا علم حاصل کر رہا ہے، فیس بک اور انسٹاگرام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ قرآن حدیث کی باتیں سیکھ رہا ہے، ٹھیک، فرشتوں کی انیک لوگوں کی محفل میں ہے، صحیح۔ چلیں جی، دعا میں یاد رکھیے گا اپنے آپ کو بھی، سب اپنے ساتھیوں اسٹوڈنٹس کو بھی، کہ سب مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آپ سب کو پڑھاتے بھی رہیں اور سب پڑھتے بھی رہیں، اور جو بھی سوال ہو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈیفر کریں گے، وہ آپ کی نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو جائے گا، آن لائن ٹیچر آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔